بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیوار گریہ کے بارے میں بتائیں گے کہ دیوار گریہ ہے کیا، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ دیوار گریہ جسے یہودیوں کے نزدیک وہی مقام حاصل ہے جو مسلمانوں کے نزدیک مکہ اور مدینہ کو ہے۔ یہ دیوار تاریخی اور مذہبی اعتبار سے کیا اہمیت رکھتی ہے، یہودی یہاں آ کر کیوں آہوازاری کرتے ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس کی مکمل معلومات سے استفادہ حاصل ہو سکے۔ دوستو، اس دیوار کو دیوار گریہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہودی اس دیوار کے پاس آ کر آہوازاری کرتے ہیں۔ یہ وہی دیوار جس کو مسلمان دیوار براق کہتے ہیں اور حرف عام میں اسے ویسٹرن وال یعنی مغربی دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی اور موجودہ دیوار گریہ یہ بھی اسی تباہ شدہ ہیکل کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں واقع ہے اور یہودیوں کی اہم مقدس یادگار ہے۔ اس کے قریب ہی یہودیوں کی اور مقدس ترین عبادت گاہ ہے جسے بنیادی پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ متعدد یہودی نبیوں کے مطابق مقدس پہاڑ کے اوپر کوئی یہودی پاؤں نہیں رکھ سکتا، جو ایسا کرتا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف سمت میں واقع ہے، لیکن مسلمان اس دیوار کو مسجد اقصی کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ دراصل مسلمان اس دیوار کو اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کیونکہ اس دیوار کو واقع معراج سے نسبت ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق اسی مقام پر آ کر رکا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کا کوئی مقدس مقام نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے، اس لیے خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا۔ یہ لوگ اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک مخصوص عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کی تعمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی اور اس کی تعمیر میں جنات اور انسانوں دونوں نے حصہ لیا۔ یہودی اس ہیکل سلیمانی کو اپنی عبادت گاہ کا مرکز سمجھتے رہے اور اسی مرکزی عبادت گاہ میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس ہیکل میں صرف باعزت افراد کو جانے کی اجازت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم سرکش ہو گئی اور راہ راست سے بھٹک گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے، مگر اس قوم کی سرکشی ختم نہ ہوئی۔ ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ یہ انبیاء کرام کو بھی شہید کر دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر عذاب مسلط کیا گیا اور بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا اس نے حملہ کر دیا اور آدھے سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا اور باقی ماندہ یہودیوں سے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مقدس عبادت گاہ کو مسمار کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس نے ہیکل کی تباہی کے بعد ساری یہودی قوم کو غلام بنا لیا اور ہیکل میں موجود تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ تابوت سکینہ چونکہ یہودیوں کے نزدیک مقدس تابوت کی حیثیت رکھتا تھا جسے یہودی قوم برکت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، بخت نصر نے اس تابوت کی بے حرمتی کی۔ اس وقت چونکہ دنیا میں یہودیت مذہب برحق تھا، اس لیے بخت نصر پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور اس کی سلطنت پر حضرت ذوالقرنین نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے ترکی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمام یہودی غلاموں کو رہا کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین نہایت نرم دل اور انصاف پسند انسان تھے۔ انہوں نے یہودیوں کو بھی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت آخرکار دے ہی دی۔ ہیکل سلیمانی آخرکار دوبارہ تعمیر ہو گیا، لیکن یہودیوں کی سرکشی کم نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک رومی جنرل ٹائٹس ان پر مسلط کیا جس نے پھر ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا، باقی ماندہ یہودیوں کو جو ملک بدر کر دیا، باقی جو رہ گئے تھے انہیں غلام بنا دیا۔ 2000 سال تک یہ قوم یوں ہی بھٹکتی پھرتی رہی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نہ صرف تمام عیسائیوں کو عام معافی دی گئی بلکہ ان کو بابل کے یہودیوں کو برابری کے حقوق دیے گئے، قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کی مقدس قرار دیا گیا۔ اس دیوار کو مزید مضبوط کیا گیا اور تمام انتظامات یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مغربی دیوار تو انہیں مل گئی مگر انہیں مرکزی مقام حاصل نہ ہوا جو جنگ عظیم اول کے بعد انہیں ملا۔ جنگ عظیم اول کے بعد جو فلسطین پر قبضہ کیا تو اس قوم کو مرکزی حیثیت ملی۔ یہودی آج تک اس دیوار کو ہاتھ لگا کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں، توبہ اور معافی طلب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔